الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چار ذوالقعدہ 1442 ہجری 15 جون 2021 یوم الثلاثہ سہ شنبہ ٹیوزڈے منگل۔ پارہ پہلا الف لام میم سورۃ البقرہ دوسری سورہ اس کی آیت نمبر 30۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ اس آیت پاک سے چند وسوسات شیطان ڈال سکتا ہے اور ڈالے بھی ہیں، جس پر جوابات دیے گئے ہیں۔ میں نے بھی پچھلے کہیں پر عرض کیا ہے، سب سے بڑا اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ فرشتے گناہ کر سکتے ہیں، کہ اسی لیے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کیا کہ کیوں آدم کو خلافت دی جا رہی ہے۔ تو میں نے عبارتیں پیش کی، دلائل پیش کی کہ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، انہوں نے استفسار کیا تھا، سوال پوچھا تھا، اللہ کے حکم کے خلاف نافرمانی نہیں کی تھی۔ معاذ اللہ رب العالمین، فرشتے گناہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ تھا کہ انبیاء کو ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جو ہے خلیفہ جسے تو بنا رہا ہے یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ فرشتے یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انبیاء جو ہے گناہ کر سکتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہ جو فرشتوں نے کہا تھا یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا تھا، یہ آپ کی نسل جو بنی نوع انسانی، جو نوع انسانی ہے، جو انسانوں کی جنس جو ہے، اس کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا کہ انسان جو ہے یہ خون بہائیں گے، فساد پھیلائیں گے۔ آدم علیہ السلام پر یا کسی نبی پر انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ تو اس کا بھی جواب ہوگا کہ آدم علیہ السلام پر نہیں کہا گیا، انبیاء بھی گناہوں سے پاک معصوم ہیں۔ پھر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی چیز اس کا عیب ظاہر کرنا، اس کی غائب ہونے پر، اس کے پیٹھ پیچھے جسے کہتے ہیں، وہ سامنے موجود نہیں اور کسی کا عیب ظاہر کرنا، یہ ہے غیبت۔ اس کو غیبت کو سمجھ لیجئے کہ یہ غیبت ہوتی کیا، کسی میں کوئی عیب ہو، وہ سن کر اسے اگر ہم اسے کہیں اس کے سامنے تو اسے برا لگے، ارے یہ تو کالا ہے، ارے اس کی تو آنکھ خراب ہے، ارے یہ تو جھوٹا ہے، ایسا یعنی کوئی ایسا عیب ہو جو اس میں موجود ہے، جو اس میں وہ بات موجود ہے جو حقیقت میں ہے، اس بات کو، اس عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے دوسروں سے بیان کرنا، یہی غیبت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سچ بول رہے ہیں، تو سچ بولنا ہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ عیب نہیں ہے اور اب آپ بول رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے۔ عیب موجود نہیں ہے اور اس کو ظاہر کر رہے ہیں پیٹھ پیچھے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، بلکہ کہ اس میں ہے ہی نہیں، تو یہ تو غیبت سے بھی بڑھ کر بہتان ہے، جھوٹ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ سچ ہے تو ہی تو غیبت ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں، تو سچ بولنا ہی غیبت ہے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، اس پر کبھی بات ہو سکتی ہے۔ اس کی مکتبۃ المدینہ سے کتاب، بڑی پیاری کتاب ہے، غیبت کی تباہ کاریاں، اگر ہو سکے تو اسے پڑھیے، حاصل کر کے بڑی ہم کیا کر رہے ہیں، کیسی کیسی غیبتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں حفظ و امان میں رکھے، بچائے رکھے اس عظیم گناہ سے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بھی اتنا بڑا گناہ، اور آدم علیہ السلام وہاں موجود بھی نہیں ہے، اور فرشتوں نے اللہ عز و جل، یعنی انسان ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئے ہیں، پورے انسان ہے بھی نہیں، انسان تو ہے بھی نہیں، اور فرشتوں نے آ کر انسانوں کا عیب اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کر دیا۔ تو یہ غیبت کی نا فرشتوں نے، تو فرشتوں نے گناہ کیا، حرام کام کیا۔ تو پھر اس کا بھی جواب دیا گیا کہ انہوں نے غیبت نہیں کی تھی، ایک سوال پوچھا تھا، اور سوال پوچھنے کے لیے کسی کے بارے میں کوئی بات بتانا یہ غیبت نہیں ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ثابت ہے۔ حضرت ام حبیب ابو سفیان کی زوجہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ مسلمان ہو کر آ گئے تو ہندا غالباً ان کا نام ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ابو سفیان جو میرے شوہر ہیں
جی ہندا ہی نام ہے. یہ میرے جو شوہر ہیں یہ بڑے کنجوس ہیں. یہ دیکھیے یہ لفظ موجود ہے, یہ بڑے کنجوس ہیں, مجھے خرچ کے لیے صحیح طریقے سے پیسے نہیں دیتے, مال نہیں دیتے کہ میں اپنا گھر کا گزارا کر سکوں. تو کیا میں ان کے پوچھے بغیر ان کے مال سے کچھ لے سکتی ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم اپنی خرچ کے جتنا اپنی گزر بسر کے حساب سے بغیر پوچھے بھی لے سکتی ہو اگر یہ تمہیں واقعی نہیں دیتا. تو انہوں نے کنجوس کا لفظ استعمال کیا جو کہ عیب تھا, ان کے پیٹھ پیچھے ظاہر کیا, پر حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم نے غیبت کی. ایک سوال پوچھنے کے لیے کسی کا عیب ظاہر کرنا یہ غیبت نہیں, اور فرشتوں نے وہی کیا تھا. انسانوں کا عیب اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو ایسے ایسے کام کریں گے, پھر انہیں خلافت کیوں دی جا رہی. تو یہ غیبت نہیں تھی, یہ ایک سوال تھا, اور سوال میں پوچھا جا سکتا ہے. اب پھر یہ بھی آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک نقدس, ہم تسبیح کرتے ہیں, پاکی بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی بڑائی ظاہر کی, اپنے علم کو, اپنی عبادت کو ظاہر کیا, اس پر فخر کیا جو میں وہاں پر اتنا میں نے بیان کیا. فرشتوں نے بھی تو وہی کہا ہم کرتے ہیں. تو نہیں, یہ بڑائی ظاہر نہیں کی تھی. اس کا بھی جواب ہے کہ فرشتوں نے اپنی بڑائی ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا تھا, بلکہ انہوں نے اللہ کی نعمت کا اظہار کیا تھا کہ یا اللہ تو نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہم گناہ کر ہی نہیں سکتے, اور تو ہم سے عبادتیں ہی کرواتا, ہم سے عبادتیں ہی ظاہر ہوتی ہیں, عبادتیں ہی ہوتی رہتی ہیں. یہ اللہ کی نعمت کا اظہار تھا, اور نعمت کا اظہار کرنے کا حکم خود قرآن پاک میں موجود ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو انہوں نے اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کیا تھا, کوئی اپنی بڑائی بیان نہیں کی تھی. تو یہ بھی وسوسہ یہاں پر کٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اب یہ بھی تھا کہ فرشتوں نے کہا یا اللہ عز و جل ہم سے غلطی ہو گئی, انی عالم. فرشتوں نے جب تمام باتیں سنی, جب اللہ عز و جل نے جواب دیا انی عالم ما لا تعلمون, تو فرشتوں نے آگے کی آیت میں آئے گا لا علم لنا الا ما علمتنا, یہ اس پر انہوں نے یعنی کہ توبہ کی کہ جو ان سے جو بات ظاہر ہوئی اس سے توبہ کی. اگر یہ بات گناہ نہیں تھی تو پھر فرشتوں نے توبہ کیوں کی؟ اگر گناہ نہیں تھا تو توبہ کیوں کی؟ تو اس کا بھی جواب ہے کہ یہ گناہ نہیں تھا, لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, جو مقربین ہوتے ہیں, وہ چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور روتے رہتے ہیں, معذرت کرتے رہتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. انبیاء علیہ السلام کے بھی واقعات ملتے ہیں کہ ذرا سا اگر کوئی ہلکی سی بھی بات ہو جائے جو گناہ نہیں ہے, پھر بھی وہ اتنا لرز جاتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہتے تھے, معافی طلب کرتے رہتے تھے. جو فرشتوں نے بھی وہی کیا, مقرب تھے, ان سے ایک ہلکی سی لغزش ہو گئی, اس کو انہوں نے گناہ تصور کیا, یا اس پر وہ نادم ہو گئے, نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, معافی طلب کی. تو یہ گناہ نہیں تھا, یہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی, اور انہوں نے اس سے رجوع کیا, اور رجوع میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی. تو فرشتے گناہ نہیں کر سکتے. اور بھی چند ایک اعتراضات جو ہمارے علم سے اوپر ہیں تو ان کو ترک کرتے ہیں. اور اس کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے ہی پیارے نکات لکھے ہیں, تو ان نکات کو سننے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پوائنٹ فائدے جو انشاءاللہ اس کو اگلے آڈیو میں لیں گے, کیونکہ اگر اب یہاں جاؤں گا تو بہت طویل ہو جائے گا. اس آڈیو کو یہیں پر مختصر طور پر ختم کرتے ہیں.